السلام علیکم ناظرین۔ مغل شہنشاہ اکبر اپنی دانائی، بہادری اور جاہ و جلال کے سبب جتنا مشہور ہے اتنا ہی بدنام اپنی لادینیت، غیر اسلامی رسومات اور اپنی رعایا میں ایک نیا خود ساختہ دین جاری کرنے کے حوالے سے بھی ہے۔ 1556 میں جب اکبر ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح سخت مذہبی رجحانات رکھتا تھا۔ علماء کرام صوفیہ کے ساتھ اسے گہری عقیدت تھی اور دیگر مذہبی امور کی ادائیگی میں بھی پابندی سے کرتا تھا۔ تو پھر اکبر کے مذہبی خیالات میں تبدیلی کیسے اور کیوں آ گئی کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں دلچسپی لینے لگا؟ اس سوال کا جواب یہ عمارت ہے جسے ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عبادت خانہ کہلائی جانے والی یہ عمارت بادشاہ اکبر نے 1576 میں فتح پور سیکڑی میں تعمیر کروائی۔ عبادت خانے کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ جو مذہبی بحث و مباحثہ دربار میں ہوتے تھے وہ ایک خاص عمارت اور ایک خاص ماحول میں ہوں۔ چنانچہ شہنشاہ اکبر نے اپنے محل سے منسلک یہ عمارت تعمیر کروائی جس میں 400 سے 500 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس عمارت میں ایک وسیع لائبریری قائم کی گئی۔ اکبر نے اسے پھولوں سے آراستہ کر کے لوبان سے مہکایا اور ایک ایسا ماحول بنایا جس میں پاکیزگی کا احساس ہو۔ پھر بادشاہ اکبر نے مسلمانوں کے فرقوں سے تعلق رکھنے والے تمام علماء صوفیہ کو دعوت دی۔ اکبر کی ان تمام امور کا بنیادی مقصد دینی بحث و مباحثے سے اپنے علم میں اضافہ کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ ہوا یوں کہ اختلافات، تعصب اور تنگ نظری کے سبب اکبر کے سامنے علماء کا وہ کردار ظاہر ہوا جو انہوں نے اکبر سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اس عمارت میں سب سے پہلا جھگڑا مختلف فرقوں کے علماء کے درمیان بیٹھنے کی جگہوں پر ہوا۔ اکبر اس جھگڑے سے کچھ ایسا بدظن ہوا کہ اس نے لڑائی جھگڑے میں شامل تمام علماء کو عمارت سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا، جس پر منتخب التواریخ کے مصنف نے جواب دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو سبھی کو باہر نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد ذاتی جھگڑوں کی نوبت آئی۔ اس عمارت میں ایک مناظرے کے درمیان دو علماء نے ایک دوسرے کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھال لے، ایک دوسرے پر گھٹیا الزامات لگائے گئے۔ اس جھگڑے نے شدید مذہبی فساد کی صورت اختیار کر لی۔ قرآن پاک کی تفسیر پر بحث ہوئی تو ہر عالم دین نے اپنی اپنی ہی تفسیر بیان کی۔ یہی کچھ معاملہ تاریخ و احادیث کا بھی تھا، کیونکہ اسلام میں صرف 4 بیویاں جائز ہیں، لیکن بادشاہ اکبر نے اپنے حرم میں اس سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے اکبر پر گاہے بگاہے تنقید ہوتی رہتی تھی۔ اکبر نے جب اس مسئلے کے حل کے لیے عبادت خانے میں موجود دینی علماء سے رابطہ کیا تو انہوں نے بادشاہ اکبر کے بر یا لالچ کے سبب 4 شادیوں کو 9 میں تبدیل کر دیا، اور اب ان کے مطابق ہر مسلمان 9 شادیاں کر سکتا تھا۔ ان تمام واقعات نے اکبر کے دل میں شکوک و شبہات کو پیدا کیا۔ اس میں جستجو پیدا ہوئی کہ وہ دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور ان کا تقابلی جائزہ لے، لیکن عبادت خانے میں ہندو، سکھ، جین، مجوسی اور عیسائی علماء کو بلایا گیا اور ان کے مسلمان علماء سے مناظرے کروائے گئے۔ اکبر کے دربار سے وابستہ علماء در حقیقت اب جاگیرداروں اور امراء کا روپ اختیار کر چکے تھے۔ ان میں تحقیق اور حصول علم کا جذبہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے عیسائی پادریوں نے جلد ہی ان پر فوقیت حاصل کر لی۔ یہ عیسائی پادری قرآن پاک کا مطالعہ کر چکے تھے، اس لیے وہ بحث و مباحثے کے دوران قرآن پاک کے حوالے دیا کرتے تھے، جبکہ درباری اکبری علماء صرف اپنے فرقوں کی تعلیمات پر ہی اکتفا کرتے اور بائبل سے ناواقفیت کی بنا پر اس کے حوالے دینے سے قاصر تھے۔ عیسائی پادریوں نے اکبر کو اپنی جانب اس قدر مائل کر لیا کہ اکبر نے انہیں ہندوستان میں نہ صرف عیسائیت کی تبلیغ کرنے بلکہ انہیں گرجا گھر، اسکول، ہسپتال تعمیل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ ان عیسائی مشنریوں کی اکبر کو عیسائی بنانے کی کوشش تو کامیاب نہ ہو سکی، البتہ بادشاہ نے ان عیسائی پادریوں کو اپنے شہزادوں کی تعلیم و تربیت پر مامور کر دیا۔
چنانچہ مغلوں کی آنے والی نئی نسلیں نہ صرف عیش و عشرت کی دل دادہ ثابت ہوئیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی دور دور تک کوئی واسطہ نہ رہا۔ کچھ عرصے بعد جب اکبر پوری طرح مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان دانشوروں، ملحدوں اور جدت پسندوں کے دام میں آ گیا تو اپنے 9 رتنوں میں سے ایک ابو الفضل کی مدد سے ایک نئے دین کا اجرا کیا، جسے مستقبل میں دین الہی یا دین اکبری کا نام دیا گیا۔ لیکن جلد ہی ہندوستان کے علماء حتمی ایک بڑا نام شیخ احمد سرہندی اور معروف مجدد الف ثانی کا ہے۔ انہوں نے اکبر کو راہ راست پر لانے کا بیڑا اٹھایا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ یہی وجہ تھی کہ مغلوں کی آنے والی نسلوں میں شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے حکمران پیدا ہوئے، جنہوں نے ہندوستان بھر میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔